अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम भारत के बारे में बात करेंगे कि किस तरह भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए भारत की मुसल्लह अफ़वाज और भारतीय हुकूमत अपने ही मुल्क में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करके अपने ही अवाम को तशद्दुद और मौत के घाट उतार रहे हैं। भारत इस बात को, सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई को कुछ दिनों के लिए या कुछ अरसे के लिए तो जो दबाया जा सकता है, मसलहत के तहत जुटलाया जा सकता है, लेकिन सच कभी ना कभी ज़ाहिर होकर ही रहता है, चाहे ये हज़ार नहीं लाखों पर्दों में छुपाया गया हो। इस तरह का मामला खूने नाहक का है, वो किसी का भी हो, अपने कातिल को एक दिन दुनिया के सामने खड़ा कर देता है। कर्नल प्रोवेहत का मामला, जी हाँ, भारतीय रोगी दहशतगर्द अपनी ही धरती को खून की होली से रंगने वाला कर्नल प्रोवेहत का मामला जब बढ़ा तो कई कड़ियाँ आपस में मिलने लगीं। फिर ये मामला भी सामने आया कि भारतीय फ़ौज के चंद आला अफसरान ने अपनी ज़ाती मिलिशिया बना रखी थीं। ये सवाल भी उठाया जाने लगा कि भारतीय फ़ौज के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के चट्टी सिंहपुरा में किए जाने वाले कत्लेआम में कर्नल प्रोवेहत का ग्रुप तो शामिल नहीं। फरवरी 2007 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस की कुछ बोगियों को केमिकल, बारूद और तेल छिड़क कर भस्म कर दिया गया था। इस सानहे में 68 पाकिस्तानी जलकर शहीद हो गए थे। भारतीय मीडिया और भारतीय इदारे दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक ही राग अलापते रहे कि यह काम फ़लाँ फ़लाँ कश्मीरी तंजीमों का है जो भारत में मुसलमानों को मार कर दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन जब नाशक पुलिस के इंसदादे दहशतगर्दी सेल ने असला लाइसेंस आगे बढ़ाया और कर्नल प्रोवेहत के खिलाफ देओलाई फौजी कैंप के जाली कागजात तैयार करने में मुलव्वस दूसरे लोगों का पता चलाया, तो ये भयानक इंकशाफ हुआ कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद प्रोवेहत 2006 में जब देओलाई कैंप में तैनात था तो उसने भगवान दास नामी एक शख्स को 60 किलोग्राम RTDX धमाका हेज मवाद फराम किया था। इसी भगवान दास के ग्रुप में शामिल राम नारायण कलसरिंगराम, समीर डेंग और प्रज्ञा सिंह ने कर्नल प्रोवेहत की मदद से 2007 में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियों में और मालीगांव की मक्का मस्जिद में बम धमाके करते हुए 28 मुसलमानों को शहीद किया था। भारतीय अवाम शर्मिंदा हैं और ये शर्मिंदगी उन पर बिजली बनकर गिरी है कि भारतीय फ़ौज का एम्यूनेशन दहशतगर्दों की दस्तरस में है और वो इससे भारत के अंदर धमाके कर रहे हैं। भारत के पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय मिसार ने अदालत के सामने तस्लीम करते हुए कहा कि तफ्तीश के मुताबिक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत प्रोवेहत ही मालीगांव की मस्जिद और समझौता एक्सप्रेस में धमाकों का मास्टरमाइंड है और इस ग्रुप में उसके साथ भारतीय फ़ौज के कुछ रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान भी शामिल हैं और इस सिलसिले में मेजर रमेश अपाडिया को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसकी वाक़े में मुलव्वस होने की तस्दीक मलगांव में बम धमाके के फौरी बाद कर्नल प्रोवेहत की तरफ भेजे गए 5 SMS ने कर दी है। बादशाह ये भी साबित हो गया कि चट्टी सिंहपुरा में 34 सिखों का कत्लेआम करने में भारत की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के पैरा ब्रिगेड के लोग मुलव्वस थे। अजीज़ान गिरामी, भारत के एक अदालती फैसले के मुताबिक गुजरात ट्रेन सानहे में भारत के हिंदुओं की ही
ایک مذہبی تنظیم ملوث تھی۔ بمبئی بم دھماکوں میں شیو سینا اور را کے فوجی ونگ کا ہاتھ نکلا اور سمجھوتا ایکسپریس، مالیگاؤں اور نئی دہلی بم دھماکوں میں بھارتی فوج کے حاضر سروس لیفٹیننٹ کرنل پروویت اور میجر رمیش نے اقرار جرم کر کے بھارتیوں کو چلو بھر پانی سے ڈبو دیا۔ بھارتی فوج کے کرنل کی کمینگی اس طرح عیاں ہوئی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ 2005 میں پونا کا ایک رہائشی سریش یشونت ناشک سروکاردہ پولیس اسٹیشن انچارج کے کمرے میں اپنے ریوالور کا اسلحہ لائسنس لے کر پہنچا تو اسے شک تھا کہ کہیں اس کا لائسنس جعلی نہ ہو، جو اسے بھارتی فوج کے ایک حاضر سروس کرنل پرساد پروہت نے 20,000 روپے کے عوض اپنا منہ کالا کیا اور رشوت لے کر اس کو بنا دیا۔ تھانے کی پولیس نے جب لائسنس کی تفصیلات چیک کی تو معلوم ہوا کہ اس میں شریش کو دیولائی فوجی کیمپ کا رہائشی ظاہر کیا گیا تھا تاکہ فوجی ہونے کے ناطے اس کا لائسنس بننے میں آسانی ہو۔ سریش یشونت نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے پولیس کو بتا دیا کہ وہ کوئی فوجی نہیں بلکہ عام شہری ہے اور اس کا اصلہ لائسنس بنوانے کے لیے استعمال ہونے والے جعلی کاغذات لیفٹیننٹ کرنل پرساد پروہت نے تیار کیے ہیں۔ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ناشک پولیس نے سریش کی درخواست پر بھارتی فوج کے کرنل پروہت کے خلاف سرکار تھانہ میں جیل سازی، دھوکہ دہی، 2 نمبری جیسے الزامات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ بھارتی فوج نے اس کیس کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ مشہور کر دیا کہ یہ گجرات کے ایک مندر کا پروہت ہے، کرنل پرساد پروہت نہیں۔ پولیس ناراض تھی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ دیولائی فوجی کیمپ کے کچھ فوجیوں نے کچھ پولیس اہلکاروں کو ان کے ایک ساتھی کو جو سول کپڑوں میں تھا روکنے پر بہت مارا پیٹا۔ اس معاملے کو فوج اور پولیس کے اعلیٰ افسران نے مل کر دبا دیا تھا، لیکن جو ہی ایک کرنل کے جعلی کاغذات تیار کرنے کا معاملہ پولیس کی نظروں میں آیا تو پولیس نے اپنا حساب برابر کرنے کے لیے فوری طور پر میڈیا کو اس کی اطلاع کر دی۔ سریش یشونت نے تو بانڈا ہی پھوڑ دیا، جس نے ناشک پولیس کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کو بھی اس کی اطلاع کر دی۔ فارن میڈیا کو خبر ہونے سے یہ معاملہ سفارتی حلقوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا، جس کے بعد عالمی سطح پر بھی سوالات اٹھنے لگے۔ بمبئی پولیس کے ایڈیشنل کمشنر انسداد دہشت گردی سیل کے پرمبیر سنگھ پر ہندوستانی فوج کی ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کی طرف سے سخت دباؤ تھا کہ یہ کیس دبا دیا جائے، کیونکہ بھارتی فوج کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی اعلیٰ افسر کی دہشت گردی کے واضح اور ناقابل تردید ثبوت سامنے آ رہے تھے، لیکن بات دور دور تک پھیل چکی تھی۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ سچائی کو کچھ دنوں کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے تو دبایا جا سکتا ہے، مصلحت کے تحت جھٹلایا جا سکتا ہے، لیکن سچ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے، چاہے یہ 1000 نہیں لاکھوں پردوں میں چھپایا گیا ہو۔ اسی طرح کا معاملہ خون ناحق کا ہے، وہ کسی کا بھی ہو، اپنے قاتل کو ایک دن بے نقاب کر دیتا ہے۔ بھارتی فوج کس طرح اپنے عوام کو غربت کی چکی میں پیس رہی ہے، عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں کو کس طرح برباد کر رہی ہے۔ جاگو ہندوستانیوں، جاگو بھارتیوں۔ اس طرح 1 دہائی قبل کی بات ہے، شدید عالمی دباؤ پر بھارتی حکومت نے سیاچن سے فوجیں واپس بلانے کا اشارہ دیا تھا، مگر اس وقت کے بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دیپک کپور نے واضح کر دیا کہ حکومت جو چاہے کرے، بھارتی فوج 2 سال مزید سیاچن میں رہے گی اور 2 سال بعد حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کون کون سے سیاچن کے پوائنٹس خالی کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، اس سارے واقعے میں بھارتی فوج کی کرپشن اور بھارتی فوج کے اعلیٰ افسران بدعنوانی اور کمیشن اور کک بیکس کی شکل میں بے شمار بھارتی عوام کا پیسہ برباد کر رہی ہیں، اور یہی وجہ تھی وہ کسی صورت بھی سیاچن سے واپس نہیں آنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی کرپشن
اور اس کے تمام دروازے بند ہو رہے تھے جب امریکہ، برطانیہ اور دوسرے یورپی ممالک کی جانب سے سیاچن خالی کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا تو یک لخت پورا بمبئی بم دھماکوں سے گونج اٹھا، جس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ اپنے ہندوؤں کو انہوں نے مارا اور سیاچن کا مسئلہ بمبئی حملوں کی دہشت گردی کی گرد میں چھپ گیا۔ ہندوستانیوں، آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے اپنے ہی ملک میں اپنی ہی عوام کو دھماکوں سے ان کے چیتڑے اڑا دیے تاکہ ہماری کرپشن اور عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس سے یہ اپنے اللے تللے کرتے رہیں۔ ایسے ناقابل تردید حقائق ہیں جو کبھی بھی اس شرمندگی کا داغ بھارتی عوام اور بھارت کے چہرے سے دھلنے نہیں دیں گے، اور بھارت ہمیشہ چلو بھر پانی میں ڈوب ڈوب کر مرے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔